السلام علیکم ایوری ون. ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور جو ہم نے ابھی تک ریویو کیا ہے اسٹارٹ، وہ آپ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہوگا. اس سے پہلے ہم نے ریویو کیا تھا پرمیٹیشنز اور کمبینیشنز کے بارے میں. ہم شروع ہوئے تھے بات کرنا. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی سیکوینسز اینڈ سیریز کی. تو ہم وہیں سے کنٹینیو رکھیں گے پرمیٹیشنز اینڈ کمبینیشن سے. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پرمیٹیشن اینڈ کمبینیشنز کو ریویو کیا تھا، تو میں کوئکلی ان کو سلائڈس کو دوبارہ سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اگر n آبجیکٹس ہیں ڈسٹنکٹ اور ان کو ہم ارینج کر رہے ہیں n سلاٹس میں، تو اس کا فارمولا ہے n فیکٹوریل. اگر n ڈسٹنکٹ آبجیکٹس ہیں ان کو ہم ارینج کر رہے ہیں r سلاٹس میں، اس کا فارمولا ہے n فیکٹوریل اوور n مائنس r فیکٹوریل. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس n آبجیکٹس ہیں ڈسٹنکٹ نہیں ہیں، r of them are the same, q of them are the same, then that formula is n factorial over p factorial times q factorial times r factorial. پھر ہم نے ایک یہ فارمولا بھی دیکھا تھا کہ اگر آپ کے پاس n آبجیکٹس ہیں، ان میں سے آپ r کو ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے پاس جو فارمولا بنتا ہے وہ ہے r factorial times n minus r plus 1 factorial. اور اگر آپ n آبجیکٹس کو سرکل میں کہیں ارینج کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا فارمولا ہے n minus 1 factorial. اور فائنلی ہم نے کمبینیشنز کا دیکھا تھا فارمولا that is obtained simply by dividing the permutations by r factorial. نوٹیشن تھی NCR. n آبجیکٹس میں سے r کو ہم نے کمبائن کرنا ہے and that formula is n factorial over r factorial times n minus r factorial. اب اس کے ہم کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ایک یہ پہلا ایگزامپل ہے، ایک بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ہے کہ اس میں انہوں نے ایک منی بس کا پلان ہم کو دکھایا ہوا ہے. اس منی بس میں 17 سیٹس ہیں، جس میں سے اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ پچھلی رو میں 5 سیٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد 3 روز اور ہیں، اور ہر ایک رو میں 2 سیٹس ونڈوز کے سائڈ لگی ہوئی ہیں. اس طرح سے 17 سیٹس ہیں. اس کے بعد اس میں یہ ہوا کہ اس پیسنجر وین میں 11 پیسنجرز داخل ہوئے. سو ہم کو پتا کرنا ہے کہ ہاؤ مینی پاسبل سیٹنگ ارینجمنٹس آر دیئر فار دی 11 پیسنجرز. آپ ذرا سوچیں، اس کو بھی ہم کریں گے، بٹ کیپ دیٹ ان مائنڈ. یہ ایک پرابلم ہمیں سالو کرنی ہے. پھر ہمیں سالو کرنا ہے ہاؤ مینی پاسبل سیٹنگ ارینجمنٹس آر دیئر اف 5 پرٹیکولر پیپل سٹ ان دا بیک رو. یعنی کہ 5 پیپل تو پیچھے بیٹھ گئے، اب کیا ارینجمنٹس ہوں گی، وہ بھی دیکھ لیں گے. پھر انہوں نے سینیریو دیا ہوا آف دی 11 پیسنجرز 5 آر انمیرڈ and the other 6 consist of 3 married couples. So in how many ways can 5 of the 11 passengers on the bus be chosen if there must be 2 married couples and 1 other person who may or may not be married? تو یہ 3 scenarios ہیں جن کو ہمیں solve کرنا ہے using the techniques that we have learned about permutations and combinations. تو آئے ان کو دیکھتے ہیں one by one کہ کیسے کرنا ہے. پہلا ہمیں ہے کہ 17 سیٹس ہیں، ان میں ہم نے کتنے ارینج کرنے ہیں؟ 11 لوگ. سمپل سا فارمولا ہے، اس میں انہوں نے کوئی اور ریسٹرکشن نہیں لگائی ہوئی، تو اس کا ہے 17p11. اس کا فارمولا کیا ہے؟ 17 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 17 مائنس 11 فیکٹوریل which is equal to 17 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 6 فیکٹوریل. اب یہ کوئی لمبا سا نمبر آئے گا اس میں. ایز آئی ڈو دیز ایگزامپلس آئی ول لیو دیز تھنگس فار یو ایز این ایکسرسائز، تو اس میں آپ کو پریکٹس بھی ہو جائے گی فیکٹوریل نوٹیشنس کے ساتھ استعمال کرنے کی. کہ میں بہت سارے آنسر جہاں پہ اگر چھوٹے نمبر آ رہے ہوں گے تو وہ میں آنسرز آپ کو لکھ کے بتا دوں گا، لیکن جہاں پہ بڑے نمبرز آ رہے ہیں تو ان میں فیکٹوریل نوٹیشن میں آنسر چھوڑ دوں گا. اینڈ اٹ از اپ ٹو یو ٹو سمپلیفائی دیئر اینڈ سی کہ کیا نمبر بن رہا ہے. 17 فیکٹوریل اوور 6 فیکٹوریل ول بی اے ویری بگ نمبر. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ سالو کر کے دیکھیں. بٹ دس از دی آنسر. دا گول از ٹو گیٹ ہیئر. یہاں پہ پہنچنے کے بعد اب ریسٹ از جسٹ کیلکولیٹر میں نمبر کو ڈال کے آنسر نکالنا. اچھا، یہ پہلا سینیریو تھا. دوسرے سینیریو میں نے کہا کہ ہاؤ مینی پاسبل سیٹنگ ارینجمنٹس آر دیئر اف 5 پرٹیکولر پیپل سٹ ان دا بیک رو. اب اس میں تھوڑا سا میں نے آپ کو ایک اور چیز بتائی تھی کہ ڈائیگرامس کو ذرا امپورٹنس ہے. کوئی رف سا ڈائیگرام اب بنا لیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ ہو کیا رہا ہے. تو اس میں انہوں نے آلریڈی ہم کو ایک منی بس کا ڈائیگرام دیا ہوا ہے. تو اب آپ نے 5 لوگ چوز ہوئے اس میں سے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا 5 لوگ، یہ 5 بندے پچھلی رو میں بیٹھیں گے. پچھلی رو میں کتنی سیٹس ہیں؟ 5 سیٹس ہیں.
تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان 5 لوگوں کی ارینجمنٹس کیا ہوں گی. 5 people in 5 seats. How many arrangements are there? 5 factorial. تو ان 5 لوگوں کی ہوں گی 5 factorial. باقی کتنے لوگ بچ گئے 11 میں سے؟ 11 میں سے لوگ بچ گئے 6. اور باقی سیٹس کتنی بچ گئی؟ سیٹس ہیں 12. 17 میں سے 5 سیٹس تو فل ہو گئی, 12 سیٹس بچ گئی. تو باقی آپ نے ان 6 لوگوں کو ارینج کرنا ہے ان 12 سیٹس میں. ان کی کیا پرمیٹیشن بنتی ہیں؟ 12p6. تو اب یہ تو 2 الگ سے آ گئی. وہ 5 لوگ آپ نے پچھلی رو میں بٹھا دیے, ان کی 5 فیکٹوریل پرمیٹیشن بن گئی. یہ جو باقی 6 لوگ ہیں ان کو باقی 12 سیٹوں میں بٹھانا ہے, ان کی 12p6 فیکٹوریل بن جائے گی, 12p6 ارینجمنٹس بن جائیں گی. اب کوئی بھی ارینجمنٹس جو پچھلی رو کے لوگوں کی ہے دیٹ کین گو ود اینی آف دی ارینجمنٹس آف دی ادر 6 پیپل. تو اس لیے ہم ان کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا ہم نے ملٹیپلیکیشن پرنسپل بھی پڑھا تھا. تو اس کا آنسر کیا آئے گا؟ اس کا آنسر آئے گا پہلے وہ 5 فیکٹوریل لوگ جو پچھلی رو میں بیٹھیں گے ٹائمز, اب بچ گئے ہمارے پاس 12 سیٹس اور 6 لوگ, تو 12p6 which is equal to 5 factorial times 12 factorial divided by 12 minus 6 is again 6 factorial. یہ بھی ایک کافی بڑا نمبر آئے گا. And again this I leave you as an exercise for you to figure out کہ آنسر کیا آ رہا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ ادھر تک آپ نے پہنچنا ہے, اور وہ پہنچیں گے کیسے؟ آپ نے اس سینیریو کو اینالائز کر کے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو آپ کیسے کر رہے ہیں. فائنل اس کا جو کوشچن ہے, یہ تو پہلے 2 پارٹس ہو گئے. فائنل کوشچن ہے, in how many ways can 5 of the 11 passengers on the bus be chosen if there must be 2 married couples and one other person who may or may not be married. ہمیں بتایا کہ اس میں 11 میں سے 5 لوگ جو ہیں وہ انمیرڈ ہیں, اور جو 6 لوگ ہیں باقی دے کنسسٹ آف 3 میرڈ کپلز. تو آپ کو 5 لوگ ان میں سے چوز کرنے 11 میں سے, اور اس طرح سے چوز کرنے ہیں کہ آپ کے پاس 2 میرڈ کپلز ہوں اور ایک کوئی سا بھی آدمی, چاہے وہ میرڈ ہو نہ ہو. تو 2 میرڈ کپلز آپ کو چوز کرنے کتنے میں سے؟ 3. تو 3 کپلز میں سے آپ کو چوز کرنے ہیں 3C2. 3 میرڈ کپلز, ہر میرڈ کپل از 1 یونٹ, تو 3 میرڈ کپلز کے یونٹ ہیں, ان میں سے آپ کو 2 یونٹ چوز کرنے 3C2. اب باقی کتنے لوگ بچ گئے؟ باقی لوگ بچ گئے, آپ نے 2 میرڈ کپل چوز کیے, تو کتنے لوگ آپ نے چوز کر لیے؟ 4 لوگ نکل گئے. 11 میں سے 4 نکل گئے, 7 لوگ بچے. اب اس میں انہوں نے کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی. انہوں نے کہا جو 5واں آدمی ہو he or she can be a single person or a married person, doesn't matter. تو ان 7 میں سے کوئی سا بھی آدمی ہو سکتا ہے. تو آپ نے باقی 7 لوگوں میں سے ایک آدمی چوز کرنا ہے, اور اس کو پھر آپ ملٹیپلائی کریں گے, کیونکہ any of the married couple combination can go with any of those people that you choose. 7C1. اچھا, یہ کیا بنتا ہے؟ کمبینیشن کا فارمولا ہے 3 فیکٹوریل divided by 2 factorial times 3 minus 2 factorial times 7 factorial over 1 factorial times 7 minus 1 factorial. کمبینیشنز کے یہ فارمولے, اس میں ہم کمبینیشن استعمال کر رہے ہیں, یہ پرمیٹیشن نہیں ہے. انہوں نے ہم سے ارینجمنٹ کے بارے میں نہیں پوچھا, انہوں نے کہا ہمیں صرف سلیکٹ کرنے ہیں 2 میرڈ کپل اور ایک اور بندہ. کوئی ارینجمنٹ نہیں ہے اس میں کہ کیسے ان کی ارینجمنٹس کیا ہوں گی, کہ ایک میرڈ کپل اس طرف کھڑا ہوگا دوسرا اس طرف, ایسا کچھ نہیں ہے. سو یہ اس لیے آپ کو اس میں کیونکہ آرڈر امپورٹنٹ نہیں ہے, تو دس از اے کمبینیشن پرابلم. اب اس کو آپ کرنے 3 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل ٹائمس 1 فیکٹوریل از جسٹ 3 and 7 factorial or 1 factorial times 6 factorial is 7. So there are 21 ways جس میں ہم 2 couples کو اور ایک اور انسان کو سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان میں سے وہ بندہ میرڈ ہو یا نہ میرڈ ہو, that person. تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سینیریوز دیکھے, اور اس میں ویری امپورٹنٹ اگین آپ اس کو ڈائیگرام میں دیکھ لیں کہ کیا ہو کیا رہا ہے, سچویشن کو سمجھیں اور اس کے بعد کریں. یہ میں نے اس میں آنسرز نکالی, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ بڑے بڑے آنسرز آئیں گے تو آپ اپنے آنسرز چیک کر سکتے ہیں. پہلے پارٹ کا آنسر 4.94 ٹائم 10 to the power 11, بہت ہی بڑا نمبر ہے. دوسرے کا آنسر آ رہا ہے یہ والا, یو کین چیک دیٹ. اور تیسرے کا تو آنسر ہم نے نکال چکے ہیں 21. سو گڈ ایکسرسائز ٹو چیک دیز آنسرز. آلرائٹ, نیکسٹ پرابلم. نیکسٹ پرابلم میں ہم کو انہوں نے دیا ہوا ہے ایک ورڈ ہے ریفریجریٹر. اس میں 12 لیٹرز ہیں اس ورڈ میں, اور اس میں سے کچھ لیٹرز ریپیٹ ہو رہے ہیں, وہ دیکھ لیں آپ.
تو انہوں نے ہمیں کہا کہ فائنڈ دا نمبر آف ویز ان وچ آل دا 12 لیٹرز آف دا ورڈ ریفریجریٹر کین بی ارینجڈ اف دیر آر نو ریسٹرکشنز، یعنی کہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. اچھا اس میں تو پھر آپ کو یاد ہے وہ فارمولا ہم نے پڑھا تھا کہ اگر آپ کے پاس n آبجیکٹس ہیں اور p اس میں سے ایک ٹائپ کے ہیں q ایک اور ٹائپ کے ہیں تو اس کا کیا آنسر تھا n فیکٹوریل اوور p فیکٹوریل ٹائمس q فیکٹوریل. اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کے پاس 12 لیٹرز ہیں تو n is 12. اس میں سے آپ دیکھیں دیر آر r is repeated 4 times. اگر آپ پرابلم میں دیکھیں آ کے تو میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرا دیتا ہوں یہاں پر r r r and r. 4 of the r's are repeated. اسی طرح سے e ریپیٹ ہو رہا ہے. One e is here and the other e is, دو e ریپیٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اور ورڈ ریپیٹ نہیں ہو رہا. f i g a t o یہ سارے ڈفرنٹ لیٹرز ہیں. یعنی کہ آپ کے 12 میں سے ٹوٹل 12 لیٹرز ہیں اس میں سے 4 r's ہیں اور 2 e's ہیں. تو اس کا پہلا آنسر تو if there are no restrictions اس کا آنسر تو میں یہیں پہ لکھ دیتا ہوں. اے کا آنسر پہلے کا وہ ہے 12 فیکٹوریل ڈیوائڈیڈ بائی 4 فیکٹوریل ٹائمس 2 فیکٹوریل. یہ اس فارمولے کے تحت ہم نے اسٹریٹ فارورڈ اپلیکیشن اس کی کر دی. اچھا یہ تو پہلی بات ہو گئی. اچھا پارٹ بی میں انہوں نے ہم سے پوچھا ہے if the r's must all be together یعنی کہ 4 r's ہیں ان کو اکٹھا ہی رکھنا ہے ہم نے. تو وہ کیسے کرنا ہے اس میں آپ دیکھ لیجیے اگر ہم 4 r's کو نکال لیتے ہیں تو ہمارے پاس 12 minus 4 8 لیٹرز بن رہے ہیں. ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو اگلے اس میں پیج پہ دکھاتا ہوں کہ میں نے چاروں r's کو اکٹھا کر لیا. اس میں بڑا امپورٹنٹ ہے آپ ایک پکچر بنا لیں. ان کو میں نے اکٹھا کر کے ان کو کہہ دیا ایک یونٹ بن گیا یونٹ 1 یا ان کو یو کہہ لیں ایک یونٹ بن گئے. اس کے بعد 2 ایز ہیں اور باقی میرے پاس ہے ایف آئی جی اے ٹی او ایف آئی جی اے ٹی این او 1 2 3 4 5 6 7 8. اب ہم نے ان لیٹرز کو سارے کو ان کی ارینجمنٹ نکالنی ہے given that this will always be together. تو یہ تو 1 یونٹ ہو گیا تو یعنی کہ ہمارے پاس 1 یونٹ پلس 8 9 یونٹس ہیں جن کی ہم نے ارینجمنٹس نکالنی ہے. سو دیٹ از 9 فیکٹوریل. اچھا اب ان 9 فیکٹوریل میں سے اس کو تو ہم 1 یونٹ کنسیڈر کر رہے ہیں آرس کو ڈفرنٹ نہیں کنسیڈر کر رہے تو پھر ہم صرف 2 ایز جو ہیں دے آر ریپیٹڈ یو ای ای ایف آئی جی اے ٹی او. یہ 9 ہمارے پاس یونٹس ہیں جن میں سے 2 ریپیٹ کر رہے ہیں ڈیوائڈ بائی 2 فیکٹوریل. اچھا اس میں آپ یہ چیز امپورٹنٹ رکھیں کہ دس از دا فائنل آنسر ایکچولی 9 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل. لیکن اس میں آپ ایک چیز دیکھیں کہ جو چاروں آر تھے اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم نے ایک فارمولا رکھا تھا کہ اگر ایک ہم آر یونٹس کو اکٹھا کریں گے تو ان کی پرمیوٹیشن نکالیں گے اور پھر ان آر یونٹس کی آپس میں بھی پرمیوٹیشن نکالتے ہیں. یہاں پر ہم وہ پرمیوٹیشن سے اس کو ملٹیپلائی کیوں نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پہ جو ہم نے 4 آرز نکالے دے آر ایگزیکٹلی دا سیم. چاہے میں ایک آر کو ادھر رکھوں دوسرے کو ادھر رکھوں یا ان دونوں کو بدل دوں ارینجمنٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. دے لک دا سیم. تو اس لیے وی ڈونٹ ملٹیپلائی بائی 4 فیکٹوریلز. اگر یہ 4 آر ڈسٹنکٹ آر ہوتے یا آدمیوں کی بات کر رہے ہوتے ہم 4 ڈفرنٹ پیپل تو اس میں ظاہر ارینجمنٹس ہوتی ہے پھر اس آنسر کو ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 4 فیکٹوریل سے. تو یہ ایک بالکل کلاسیکل اور ٹپیکل سینیریو ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو اپلائی دا فارمولا بلائنڈلی. اف وی ڈو دین وی ول بی ان ٹربل. ادروائز آپ اس کو سمجھ کے کریں. تو اس کا اگین آنسر جو آتا ہے وہ آپ نکالیے کہ اس کا کیا آنسر آئے گا 9 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل. اچھا یہ تو پہلے ہی پرابلمس ہوں گی اے اور بی. اب انہوں نے ہم سے پوچھا ہے پارٹ 2 میں ہاؤ مینی ڈفرنٹ سلیکشنز آف 4 لیٹرز یعنی کہ ہم نے ان 12 میں سے 4 لیٹر سلیکٹ کرنے ہیں فرام دا 12 لیٹرز آف دا ورڈ ریفریجریٹر کنٹیننگ نو آر اینڈ 2 ایز. یعنی کہ ہم نے 4 لیٹرز ایسے سلیکٹ کرنے ہیں جن میں سے آر تو ہم چاروں نکال دیں گے اور 2 ایز جو ہیں دے لازمی دے شوڈ بی دیئر. تو اب اس کی سینیریو کیا بن رہا ہے آرز آپ نے نکال دیے 12 میں سے 4 آر نکال دیے آپ کے پاس بچ گئے 8 لیٹرز. ٹھیک ہے اس میں سے آپ نے کہا کہ دونوں ایز اس میں آئیں گے
وہ دونوں آپ نے اس میں شامل کر لیے. ٹھیک ہے, اب باقی کتنے بچے لیٹرز؟ آپ کے پاس 6 لیٹرز بچ گئے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے اور سلیکشنز پوچھی ہوئی ہیں, انہوں نے ارینجمنٹس نہیں پوچھی. سلیکشن کا مطلب ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کمبینیشنز. تو آپ نے 4 آرز نکال دیے, آپ کے پاس بچ گئے 8 لیٹرز. اس 8 میں سے آپ نے 4 لیٹر ورڈز بنانے. اچھا, ان 4 لیٹر ورڈز میں انہوں نے کہا کہ 2 ایز شوڈ آلویز بی دیئر, تو آپ نے 2 ایز فکس کر دیے. تو اب باقی بچی جگہ 2 لیٹرز کی, 2 لیٹرز کی جگہ بچی آؤٹ آف 6 لیٹرز, تو 6C2. 6C2 از دی آنسر فار دیٹ. 62 سلیکشنز ہوں گی جس میں آپ کے آرز نہیں شامل ہوں گے اور اس میں دونوں ایز شامل ہوں گے. یہ کیا آ رہا ہے؟ 6 فیکٹوریل over 2 factorial times 4 factorial which is equal to 6 times 5 over 2, کیونکہ 6 فیکٹوریل میں لکھ سکتا ہوں 6 times 5 times 4 factorial, 4 factorial cancel ہو گیا, so that is 15. There are 15 possible selections جو ہم اس میں کر سکتے ہیں. تو اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک اگین بلائنڈلی فارمولے کو استعمال نہیں کیا, ہم نے سینیریو کو دیکھا جیسے آرز تھے they were repeating, ہم نے even though we made it into one unit we didn't have to permute them. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک ہی جیسے تھے. کچھ ایگزامپلز اور دیکھتے ہیں. اچھا, اس ایگزامپل میں ہم کو بتایا ہوا ہے کہ there is this guy Issam, he has 11 different CDs of which 6 are pop music, 3 are jazz and 2 are classical music. تو پہلا کوشچن ہم سے یہ ہے کہ how many different arrangements of all 11 CDs on a shelf are there if the jazz CDs are all next to each other. تو jazz CDs کتنی ہیں؟ 3 jazz کی CDs ہیں. تو پہلا اس میں ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ اگین میں نے اس سے آپ سے کہا تھا کہ ایک ڈائیگرام سے بنا لیں, اس میں آپ کو آسانی ہوگی. سو آپ کے پاس 6 پاپ میوزک کی CDs ہیں, تو ان کو میں کر دیتا ہوں P1 through P6, P1 P2 P3 P4 P5 and P6. آپ کے پاس جیز کی 3 ہے اور کلاسیکل 2 ہیں. جیز کی 1, جیز 2, جیز 3 اینڈ کلاسیکل 1 اینڈ کلاسیکل 2. یہ آپ کے پاس ٹوٹل 11 CDs ہیں. انہوں نے ہم سے کہا ہے کہ how many different arrangements of these 11 CDs on a shelf are there if the jazz CDs are all next to each other. یعنی کہ یہ جو 3 CDs ہیں جیز کی, they have to be together. تو یہ ایک ہم نے ایک یونٹ بنا لیا. تو اگر یہ یونٹ ہم نے بنا لیا تو اب ہمارے پاس کتنے یونٹس رہ گئے؟ 6 یونٹس ہے پاپ کے. جیز کو تینوں کو کمبائن کر کے ہم نے ایک یونٹ بنایا. 7 یونٹس, 8 and 9 یونٹس, 2 کلاسیکل کے ہو گئے. تو ان 9 یونٹس کو ہم نے آپس میں پرمیوٹ کرنا ہے. دیٹ از 9 فیکٹوریل. اچھا, دیٹ از 9 فیکٹوریل. لیکن کیا ہوا کہ یہ جیز سیریز, دیز آر ڈفرنٹ سیریز, ڈفرنٹ سنگرز کی ہو سکتی ہیں, ڈفرنٹ البمز ہو سکتی ہیں. ان جیز کی 3 سیریز کو آپس میں ہم نے پرمیوٹ کیا, تو دیٹ ول بی ملٹیپلائڈ بائی 3 فیکٹوریل. So whatever that number is, again I leave that to you as an exercise کہ وہ کیا نمبر آ رہا ہے, بڑا سا نمبر آئے گا. لیکن اس میں آپ دیکھیں, اس میں ہم ڈائریکٹلی اس فارمولے کو استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے پہلے استعمال کیا تھا کہ آپ کے 11 یونٹس تھے, 11 میں سے 3 کو آپ نے نکالا تو 8 بچ گئے. ان 3 کا آپ نے ایک یونٹ بنایا اور اس کو باقی 8 یونٹس میں شامل کر دیا تو 9 یونٹس آ گئے. اور ان 3 یونٹس کی آپس میں پرمیٹیشنز ہوئیں, وہ تینوں پرمیٹیشنز آ گئی. اس میں ہم نے 3 فیکٹوریل سے اس لیے ملٹیپلائی کیا کیونکہ 3 جیز کی سیریز, دے آر ڈفرنٹ سیریز. پچھلے ایگزامپل میں ہم نے 4 آرز کو اس لیے نہیں ملٹیپلائی کیا تھا 4 فیکٹوریل سے کیونکہ وہ آر تھے, آل آرز آر دا سیم. سو یہ اس کا پہلے کا آنسر آتا ہے. اچھا, دوسرے سینیریو میں انہوں نے پوچھا ہے Issam makes a selection of 2 pop music series, 2 jazz CDs and 1 classical series. How many different possible selections can be made? اب یہ سلیکشن کے بارے میں ہم سے پوچھ رہے ہیں, تو اس میں کمبینیشن کی بات آ رہی ہے. دے ناٹ سیئنگ کہ جی آپ سلیکٹ کر کے جیز 1 کی CD یہاں رکھیں, جیز 2 کی CD یہاں رکھیں, ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دے جسٹ وانٹ 2 پاپ میوزک, 2 جیز CDs اینڈ 1 کلاسیکل سیریز. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اس سینیریوز کو جب پڑھتے ہیں تو یو نیڈ ٹو لرن ٹو ڈسٹنگوش بٹوین کہ یہ پرمیوٹیشن کا ایشو آ رہا ہے کہ کمبینیشن کا آ رہا ہے. اگر ارینجمنٹ امپورٹنٹ نہیں ہے
So we are talking about combinations. This is a combination problem. 2 pop musics آپ نے کتنے میں سے سلیکٹ کرنی ہے؟ Out of 6. So آپ کا اس کا آنسر آئے گا 6C2. اور کوئی بھی سلیکشن پاپ میوزک کا جا سکتا ہے. Any of the selections of the jazz, that is 2 out of 3. So 3C2. And then finally, both these combinations can go with any of the classical, which is 2C1. 2C1. تو یہ اب آپ کا 6C2 بن گیا 6 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل ٹائمس 4 فیکٹوریل ٹائمس 3C2 بن گیا 3 فیکٹوریل اوور 2 فیکٹوریل ٹائمس 1 فیکٹوریل اینڈ 2C بن گیا 2 فیکٹوریل اوور 1 فیکٹوریل ٹائمس 1 فیکٹوریل. That is equal to what? 6 factorial over 4 factorial is 30 over 2, 15. 3 factorial over 2 factorial is 3. So 15 times 3, 45. And 2 factorial over 1 is 2. 45 times 2 is 90. So there are 90 selections Issam can make جس میں اس کو 2 jazz کی ہوں گی, 2 pop کی ہوں گی اور 1 classical CD ہوگی. تو اس طرح سے اس ایگزامپل کو ہم نے سالو کیا. اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں, یہ ذرا انٹرسٹنگ سا ایگزامپل ہے, لمبا سا ہے, بٹ دا مور یو ڈو اٹ دا مور یو ول لرن کہ کس طرح سے آپ نے اس میں سے انفارمیشن اٹھانی ہے اور اس کو کیسے ارینج کر کے آپ نے فارمولا یا کوئی اور سسٹم استعمال کر کے اس کو سالو کرنا ہے. تو اس میں ایک کوائر دیا ہوا ہے ہمیں سنگرز کا, دیٹ کنسسٹ آف 13 سوپرانوز, ڈفرنٹ ٹائپس کے جو ان کے رولز ہوتے ہیں سنگرز کے پورے کوائر میں. 13 sopranos, 12 altos, 6 tenors and 7 basses. اب ایک گروپ ہم نے بنانا ہے اس میں سے, اس کوائر میں سے. The group consisting of 10 sopranos, 9 altos, 4 tenors and 4 basses is to be chosen from this choir. تو پہلا سوال یہ ہے کہ in how many different ways can the group be chosen? یہ ایک چوائس کا پرابلم ہے, یعنی کہ کمبینیشن کا پرابلم ہے. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی سپرانو ایک اس کو یہاں پہ رکھنا ہے اور دوسرے کو یہاں پہ رکھنا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. تو دس از اے کمبینیشن پرابلم. آپ کو 13 سپرانوز میں سے 10 چوز کرنے ہیں, 12 آلٹوز میں سے آپ کو 9 چوز کرنے, 6 ٹینرز میں سے 4 اور 7 باسز میں سے 4. تو پہلے اس کو کر لیتے ہیں. 13C10, any of the sopranos can go with any of the 9 altos, 12 out of 9. 12 میں سے 9 میں چوز کرنے ہیں. 12C9 ٹائمس, پھر آپ دیکھ لیں 6 ٹینرز میں سے 4 چوز کرنے, 6C4 ٹائمس, پھر 7 بیسز میں سے 4 آپ نے چوز کرنے ٹائمس 7C4. اچھا, یہ کمبینیشن کی پرابلم ہے, اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں کیونکہ کمبینیشن میں نمبرز یوزلی چھوٹے آتے ہیں. تو اس میں ایک چیز آپ کو میں پریکٹس کراؤں گا کہ کیسے آپ اگر کمبینیشنز آ رہے ہیں تو ان میں کیسے آپ اس کو ریڈیوس کر کے جلدی سے سالو کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا آ رہا ہے 13 فیکٹوریل اوور 10 فیکٹوریل ٹائمس 3 فیکٹوریل ٹائمس 12 فیکٹوریل اوور 9 فیکٹوریل ٹائمس 3 فیکٹوریل times 6 factorial over 4 factorial times 2 factorial and 7 factorial over 4 factorial times 3 factorial. اس میں سے جو نیچے بڑا فیکٹوریل ہوتا ہے اس کو آپ اوپر والے میں سے کینسل کر سکتے ہیں. تو اوپر آپ صرف لکھ سکتے ہیں 13 times 12 times 11 اور نیچے آپ لکھ سکتے ہیں 3 times 2 times 1. تو کوئکلی آپ ہر اس میں سے جو بڑا فیکٹوریل ہے اس کو کینسل کر دیں تو آپ کا بچ جائے گا 12 times 11 times 10 ڈیوائڈ بائی 3 times 2 times 1 اور اسی طرح 6 times 5 ڈیوائڈ بائی 2 times 1 and 7 times 6 times 5 4 فیکٹوریل ہم نے یہاں سے نکال لیا تو آپ کا بچ گیا 3 times 2 times 1. اب اس میں آپ نے نمبر تھوڑے آلریڈی کم کر لیے. اب اس میں آپ کہیں سے بھی کوئی چیز کینسل کرنا چاہیں 3 times 2 is 6. 6 کو آپ 12 سے کر سکتے ہیں. دس گوز انٹو 12 2 times
اسی طرح یہاں 3 times 2 times 1 is 6. That can go into 2 here. 2 goes into 6 3 times. یہ آ گیا. 3 times 2 times 6, that goes into this 6 all by itself. So 13 times 2 times 11 times 2 times 11 times 10. تو بیسکلی آپ نے اپنی کیلکولیشن کو ریڈیوس کر لیا چھوٹے نمبرز پہ, اس کا کوئی آنسر آپ نکال لیں گے. دس آئی لیو ٹو یو ایز این ایکسرسائز کہ اس کو آنسر کیسے نکالنا ہے. لیکن یہ آپ اگر بہت سارے کمبینیشنز آپ کے پاس آ جائیں تو اس میں ریڈیوس کرنے کے کیا طریقے ہوتے ہیں, اس طرح سے کرتے ہیں. دوسرا پارٹ یہ, ان ہاؤ مینی ویز کین دا 10 chosen sopranos be arranged in a line if the 6 tallest stand next to each other. یعنی کہ 10 sopranos تو ہم نے چوز کر لیے اب, ٹھیک ہے. اس کے بعد چوز کرنے کے بعد ان 10 کو ہم آپس میں کیسے ارینج کریں کہ جو 6 tallest ہیں they always stand together. اچھا 6 tallest کی انہوں نے ہمیں کوئی ارینجمنٹ نہیں بتائی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ انکریزنگ نمبر آرڈر میں ہو یا ڈیکریزنگ میں. دی اونلی تھنگ دے ہیو ٹولڈ اس اس کہ یہ 6 کے 6 جو ہے نا یہ 7 ہوں گے بس. تو اس میں اب ارینجمنٹ کی بات آ گئی تو پرمیوٹیشن لگے گا. آپ نے 10 یونٹس ہیں, اس میں ہم لکھ لیتے ہیں اگین سپرانوس کے 10 سپرانوس ہیں آپ کے پاس, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 and S10. ان کو ہم نے رینڈملی نمبرز اسائن کر دیے. سپوز کہ یہ جو 1 through 6 تھے, یہ جو تھے یہ ٹالسٹ تھے, کوئی سے بھی 6 جو ہیں وہ ٹالسٹ ہیں, ان کو ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک یونٹ بنا لیا. تو دس از آر یونٹ یو. یہ 6 کے 6 اب اکٹھے کھڑے ہوں گے. تو ہمارے پاس ٹوٹل یونٹس ہم نے ارینجمنٹ کے کتنے رہ گئے, 1 2 3 4 5. 5 یونٹس ہمارے پاس ارینج کرنے کے لیے رہ گئے. دیٹ از 5 فیکٹوریل. 5 فیکٹوریل. لیکن یہ جو 6 اب ایک یونٹ بنائے ہیں یہ آپس میں بھی پرمیوٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی کوئی, ان کی بھی کتنی ارینجمنٹس آ گئی, 6 فیکٹوریل. اینڈ اینی آف دیئر ارینجمنٹس کین گو ود اینی آف دی بگر ارینجمنٹس. تو 5 فیکٹوریل ٹائم 6 فیکٹوریل, اگین یہ ایک بڑا نمبر آئے گا. تو آئی لیو دیٹ ٹو یو ایز این ایکسرسائز. اگین اس میں جب آپ ڈائیگرام بنا لیتے ہیں تو اٹ میکس تھنگس ایزیئر فار یو کہ ہو کیا رہا ہے. ایون اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ سوال میں کرنا کیا ہے کوئکلی, اگر آپ ڈائیگرام بنا لیں گے تو غلطی کے چانسز میں کم ہوتے ہیں. کیونکہ پرمیوٹیشنز کمبینیشن میں اکثر لوگ غلطیاں کرتے ہیں کیونکہ کوئی تھوڑی سی انفارمیشن ہوتی ہے دے مس آؤٹ. تو اس کا یہ آنسر آ گیا دوسرے پارٹ کا. اب جو تیسرا پارٹ ہے دیٹ از آلسو کوائٹ انٹرسٹنگ. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ دیر آر 4 ٹینرز اینڈ 4 باسز. گروپ میں 4 ٹینرز اور 4 باسز کو سلیکٹ کیا تھا. وی وانٹ ٹو ارینج دیم ان اے سنگل لائن so that all the tenors stand next to each other and all the basses next to each other. So now they want us to find all the possible arrangements if 3 of the tenors refuse to stand next to any of the basses. یعنی کہ جو 4 میں سے 3 tenors ہیں they don't want to stand next to any of the 4 basses. Maybe they don't like each other, maybe the لڑائی ہو گئی تھی, whatever. The scenario یہ condition ہم کو مل گئی ہے. اب اس کو بھی ڈائیگرام بنا لیں گے تو آپ کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا. 4 ٹینرز ہیں اور 4 بیسز ہیں. اینڈ 3 آف دا ٹینرز, 4 میں سے 3 ایسے ہیں جو کسی بیس کے ساتھ کھڑا ہی نہیں ہونا چاہتے. تو آپ پہلے لکھ لیں ٹینر 1, ٹینر 2, ٹینر 3 اینڈ ٹینر 4, بیس 1, بیس 2, بیس 3 اینڈ بیس 4. ان کی آپ نے ارینجمنٹس ایسے بنانی ہے کہ 4 ٹینرز ساتھ ہوں, 4 باسز ساتھ ہوں. لیکن کیا کنڈیشن ہے, کنڈیشن یہ ہے کہ 3 آف دا ٹینرز ریفیوز ٹو اسٹینڈ نیکسٹ ٹو اینی آف دا بیسز. اب سپوز کہ وہ جو 3 ٹینرز تھے وہ T1, T2 اینڈ T3 تھے. ہو سکتا ہے T4 ہو, T1, T3 اور T4 ہو, وٹ ایور دا کیس از, ہم ان کو ری ارینج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم جب ایک ارینجمنٹ ہم نے بنائی تو اس میں یہ 3 جو ہے T4 کی پوزیشن جو ہے وہ فکس ہو چکی ہے, بیکاز ہی از دی اونلی پرسن ہو اگریز ٹو اسٹینڈ ود اینی آف دا بیسز. تو اگر ہم بیسز کو چاروں کو ٹینرز کے ساتھ کھڑا کریں گے تو دی اونلی پاسبل ارینجمنٹ ہے کہ یہ آدمی یہاں پر ہوگا, کیونکہ ان تینوں میں سے تو کوئی ہے ہی نہیں, کیونکہ اگر وہ یہاں پہ ہوں گے تو بیس ان کے نیکسٹ ہو جائے گا اینڈ دے ڈونٹ وانٹ دیٹ. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے T4 ایک بندے کی ٹینر کی پوزیشن فکس کر دی. اب ہمارے پاس کتنی ارینجمنٹس رہیں گی, ٹینر کی ایک پوزیشن فکس ہو گئی ہے,
اب باقی جو تینوں ٹینرز باقی بچ گئے وہ ان کو ہم آپس میں پرمیوٹ کر سکتے ہیں. ہاؤ مینی ارینجمنٹس آر دیئر؟ دیٹس 3 فیکٹوریل. اور باقی 4 باسز ان کا تو کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, وہ ارینج کر سکتے ہیں 4 فیکٹوریل. تو اس کا کیا آنسر آ رہا ہے؟ ان 3 باسز کو ہم آپس میں پرمیوٹ کریں گے, اور سوری ان 3 ٹینرز کو اور ان 4 باسز کو. اس ٹینر کی تو پوزیشن فکس ہے, ہی ہیز نو چوائس, ہی ہیز ٹو اسٹینڈ نیکسٹ ٹو دا باسز. تو ان کی آگئی 3 فیکٹوریل اور ان کی آگئی 4 فیکٹوریل. تو 3 فیکٹوریل ٹائمز 4 فیکٹوریل. از دیٹ دی آنسر؟ اب چونکہ ہم نے ڈائیگرام بنا لیا ہے تو اس میں ہمیں غلطی کے چانسز ہمارے پاس کم رہ جائیں گے, کیونکہ ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ڈائیگرام جس طرح بنایا اس میں ہم نے ٹینرز کو لیفٹ پہ کھڑا کیا ہے, بیسز کو رائٹ پہ کھڑا کیا ہے. لیکن وائی دیٹ از ناٹ نیسسری. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بیسز لیفٹ پہ کھڑے ہو جاتے اور ٹینر رائٹ پہ کھڑا ہوتا. تو اس سچویشن میں کیا ہو سکتا؟ اس سچویشن میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو لیٹس اگین ری ارینج دیم. اب بیسز چاروں جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ ہیں, تو ایک اس کی ارینجمنٹ یہ بن سکتی ہے, بیس 1, بیس 2, بیس 3, بیس 4. اور ٹینر جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ, لیکن ٹینر 4 کی پوزیشن ابھی بھی فکسڈ ہے. ہی از دی اونلی ون ہو از ولنگ ٹو اسٹینڈ ود اینی آف دا بیسز. باقی آپ کے بچ گئے T1, T2, T3. یہ آپس میں ارینج پرمیوٹ کر لیں گے. تو اس میں کیا کتنی ارینجمنٹس بن گئی؟ اگین یہ بیسز آپس میں 4 فیکٹوریل اور یہ ٹینرز آپس میں 3 فیکٹوریل. سو 4 فیکٹوریل ٹائمز 3 فیکٹوریل. تو اس میں ہوا یہ کہ ہم نے 3 فیکٹوریل ٹائمز 4 فیکٹوریل ٹائمز 2. تو ہم نے اس کو کیا کیا کہ کیونکہ جو اگر ٹینرز کے کو ایک یونٹ دیکھیں اور بیسز کو ایز اندر یونٹ دیکھیں تو ان دونوں یونٹس کی بھی تو آپس میں پرمیوٹیشنز ہیں. 2 فیکٹوریل, بیسز کین اسٹینڈ ہیئر, ٹینرز کین اسٹینڈ ہیئر, اور وائس ورسا. تو ان دونوں کی بھی آپس میں. تو اسی لیے 3 فیکٹوریل ٹائمز 2 فیکٹوریل ارینجمنٹس ہو گئی ٹائمز another 2 فیکٹوریل. So the answer is 2 times 3 factorial times 4 factorial, which is 2 times 3 factorial is 6, 4 factorial is 24. So 24 times 6 times 2, یہ کیا آ گیا؟ 48 times 6, what is that? 8, 288. 48 times 6 is 288. So 288 possible arrangements آ گئی جس میں 3 of the tenors refuse to stand next to any of the basses. یہ بھی امپورٹنٹ انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اگین کہ ڈائیگرام بنا لیں تو بہت چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, ڈائیگرام نہیں بناتے تو بہت ساری چیزیں ہڈن رہتی ہیں آپ سے. اینڈ دین دی ادر تھنگ از ڈونٹ بی ہیسٹی. آپ نے اسے پہلی لائن میں ہم نے 3 فیکٹوریل ٹائمز 4 فیکٹوریل نکال لیا تھا تو ایک دم سے یہ نہیں کہ یہ آنسر آ گیا. آپ کو سوچنا چاہیے کہ اچھا ہم ان کو آپس میں بھی تو موو کر سکتے ہیں, بیسز کو ادھر, ٹینرز کو ادھر. کیپ آل دی پاسبلٹیز ان دا مائنڈ. اچھا اب یہ ایک اور ایگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ دیر آر 6 men and 3 women and they're standing in a supermarket queue. کہ لائن میں کھڑے ہوئے. How many possible arrangements are there if there are no restrictions on order? کتنی possible arrangements ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ 6 آدمی ہیں, 3 عورتیں, اور کوئی restrictions نہیں ہے. تو there are 9 people. How many different arrangements? These are 9 different people. 9 factorial. تو پہلے کا آنسر بڑا سمپل سا آ گیا, 9 فیکٹوریل. اس کو آپ دیکھ لیں کہ کیلکولیٹر سے کہ یہ کیا آتا ہے, بڑا سا نمبر آ جائے گا. اچھا دوسرا جو پارٹ ہے وہ کہہ رہا ہے ہاؤ مینی پاسبل ارینجمنٹس آر دیر اف نو 2 آف دا ویمن آر اسٹینڈنگ نیکسٹ ٹو ایچ ادر. اب انہوں نے ایک کنڈیشن دے دی ہے کہ no 2 of the women can stand next to each other. 6 men and 3 women. اگین اس میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ایک ڈائیگرام سا بنا لیں. 6 لوگ ہیں, 6 آدمی ہیں, تو ان کو میں کہہ دیتا ہوں man 1, man 2, man 3, man 4, man 5 and man 6. اب ارینجمنٹس کچھ ایسی ہونی چاہیے کہ جو 3 لیڈیز ہیں, 3 وومن ہیں, they can stand here but no 2 women can stand together. تو کیا پاسبلٹیز ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ between any 2 women there should be at least 1 man. تو ویمن کی پاسبل پوزیشنز یہ آ گئیں جہاں پہ میں ایرو ڈرا کر رہا ہوں ریڈ سے. 3 women can stand here.
ون ایٹ اے ٹائم. تو ہر وومن کی یہ پاسبل پوزیشن ہے. کتنی ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7. دیر آر 7 پاسبل پوزیشنز فار 3 women ٹو اسٹینڈ. تو اگر ایک فکس ون وومن, سپوز شی اسٹینڈز ان ون آف دیز 7 places, تو ایک پہلی عورت کے لیے ہاؤ مینی پاسبل ویز آر دیر؟ دیر آر 7 ways or 7 places where she could stand. Once she stands in one of these 7 places, for the remaining 2 women, the number of places left is 6. So jo next woman hogi, she can stand in 6 of these places. So 7 times 6 aa gaya. Uske baad kitni places bach gayi? 5 places bach gayi, 1 woman bach gayi. So that woman can stand in these 5 places. So 7 times 6 times 5. اس کو آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے 7 سلاٹس ہیں, اس میں آپ نے 3 چیزوں کو ارینج کرنا ہے. تو 7p3. 7p3 is again 7 times 6 times 5 factorial times 5. تو یہ تو آ گئی ارینجمنٹ آف the 3 women. They can stand in these 7 places. Now, these 6 men that they're standing, the 6 men can also permute within these fixed positions. How many permutations are there for the 6 men? 6 factorial. 6 different men in 6 different slots. They can stand in 6 factorial ways. Now, each of these arrangements of men can go with any of the arrangements of the women. تو ہم نے بیچ میں اس کو multiply کر دیا. تو 7p3 times 6 factorial, that is the answer for part 2. 7p3 times 6 factorial. Again, I leave that as an exercise for you to figure out کہ یہ ایک بڑا سا نمبر آئے گا, کیا آئے گا. You figure it out. ہم تیسرا پارٹ اب کرتے ہیں. اس میں ہم کو بتایا کہ 3 of the people in the queue are chosen to take part in a customer survey. How many different choices are possible if at least one woman must be included? At least one woman must be included. اس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم ارینجمنٹس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ کمبینیشنس کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھیں آرڈر نہیں امپورٹنٹ. انہوں نے کہا ہم کو 3 لوگ چوز کرنے, کوئی سے بھی 3 لوگ آ جائیں. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہوا کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ کمبینیشنس. اچھا, اس میں ایک جو ایڈیشنل کنڈیشن انہوں نے یہ لگائی ہے کہ ہم کو 3 لوگ تو چوز کرنے ہیں ان 9 لوگوں میں سے, لیکن اس طرح سے کہ ان 3 لوگوں میں سے کم از کم دے شوڈ بی 1 woman, ایٹ لیسٹ 1 woman. اس کا مطلب ہے اس پرابلم کو ہم 2 طریقوں سے سالو کر سکتے ہیں. ہے کمبینیشن کی پرابلم, آپ دیکھیں گے اس کو 2 طریقوں سے ہم سالو کر سکتے ہیں. کہ ایٹ لیسٹ 1 woman کا کیا مطلب ہوا کہ 3 میں سے یا تو ایک ہوگی وومن اور 2 آدمی ہوں گے, یا 2 women ہوں گی 1 آدمی ہوگا, یا تینوں وومن ہوں گی اور کوئی آدمی نہیں ہوگا. یہ 3 پاسبل سینیریوز ہیں. ان کو آپس میں ہم ایڈ کر دیں گے تینوں پاسبلٹیز کو. ایک تو پاسبلٹی یہ آ گئی ایٹ لیسٹ, تو آپ کہیں گے ایگزیکٹ 1 woman. اس کی پاسبلٹیز کیا ہیں؟ آؤٹ آف 3 آئی ایم گوئنگ ٹو چوز 1 woman, اینڈ آؤٹ آف 6 men آئی ایم گوئنگ ٹو چوز 2 men. یہ کیا بن رہا ہے آپ کا؟ اس کو آپ کیلکولیٹ کرنے. دیٹ از 3c1 is 3 factorial over 1 factorial times 2 factorial times 6c2 is 6 factorial over 4 factorial times 2 factorial. 3 factorial over 2 factorial آپ کا آ گیا 3, اور 6 factorial over 4 factorial آپ کا آ جائے گا 30. 30 divided by 2 is 15. 15 times 3 is 45. So ابھی آپ نے ایک کیس لیا ہے کہ ہم نے exactly 1 woman ان 3 میں سلیکٹ کرنی ہے, لیکن دیٹ از ناٹ دی اونلی کیس. ہمیں کہا ہے ایٹ لیسٹ 1 woman, تو 2 بھی ہو سکتی ہیں, 3 بھی ہو سکتی ہیں, ایک سے کم نہیں ہو سکتی. تو دوسرا کیس ہمارا ہے 2 women. Number of ways for 2 women is out of 3 I'm going to choose 2. Obviously 3 کا گروپ ہے, اس میں سے اگر 2 women ہیں تو 6 میں سے there should be 1 man. That will be 3 factorial over 2 factorial times 1 factorial times 6 factorial over 5 factorial times 1 factorial. 3c2 is 3, 6c1 is 6. 3 times 6 is 18. یہ آپ کا آگے 18. یہ پاسبلٹی بھی ہے.
تیسری پاسبلٹی ہے کہ تینوں وومن ہو, 3 وومن. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے, یعنی کہ 3C3 all 3 are women. And obviously اگر تینوں women ہیں تو obviously there are no men. 6C0 is 1, 3C3 is 1, so 1 times 1 is 1. تو اب آپ کے پاس آپ نے 3 کیسز بنا لیے, ہر کیس کی آپ نے نمبر آف سلیکشنز نکال لی. تو ٹوٹل نمبر آف سلیکشنز کیا آئیں گے, ان کو آپ ایڈ کر لیں گے. 45 + 18 63 + 1 64. تو ہمارے پاس 64 پاسبل کمبینیشنز آ جائیں گے جس میں ہم 3 لوگوں کو سلیکٹ کر سکتے ہیں, given that at least 1 woman should be selected. تو ہم نے تینوں پاسبلٹیز نکال لی. ایگزاسٹ کے لیے اور تو کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, آپ دیکھ لیں, نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کو ہم ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. اس میں پرابلم لاجک کی بھی آ جاتی ہے کہ ہم نے نکالنا ہے ایٹ لیسٹ 1 woman. تو اگر ہم یہ نکال لیں کہ all 3 are men, which means 0 woman, all 3 are men, وہ پاسبلٹی ہم نکال لیں. اور پھر ہم ایک پاسبلٹی نکال لیں کہ there is no restriction, یعنی کہ 9C3 نکال لیں اگر ہم, یعنی کہ 9 لوگ ہیں, ان میں سے ہمیں 3 سلیکٹ کرنے ہیں, there are no restrictions, so اس میں that is the total number of combinations 9C3. اس میں سے اگر ہم نکال لیں کہ all 3 are men اور subtract کر دیں ٹوٹل میں سے the possibility of all 3 being men, تو ہمارے پاس جو باقی پاسبلٹیز بچ جائیں گی وہ کیا بچ جائیں گی, وہ بچ جائیں گی that at least one of them is a woman. تو اس میں اس طریقے سے کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو سیکنڈ میتھڈ اس کا دیکھ لیتے ہیں کیا کرنے کا ہے. اس میں ہم پہلے کیا کریں گے کہ ہم نکالیں گے ٹوٹل نمبر آف ویز وداؤٹ اینی ریسٹرکشن, دیٹ از 9C3. 9 لوگوں میں سے آپ کو 3 چوز کرنے, which is equal to 9 factorial divided by 3 factorial times 6 factorial. What is that? That is, again جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ اس میں سے جو 6 factorial ہے وہ آپ نکال دیں گے, تو آپ کا بچے گا 9 times 8 times 7, اور نیچے آپ کا بج رہا ہے 6 factorial نکل گیا 3 times 2. تو 3 times 3 is 9, 2 times 4 is 8. تو آپ کا کیا کتنے طریقے بن گئے, 3 times 4 times 7. 7 times 3 times 4 is 12. 12 times 7 is 84. 12 times 7 is 84. یہ آگے آپ کا ٹوٹل نمبر آف ویز that I can select 3 people out of 9. Now I'm going to do the possibility that all 3 are men. All 3 are men. That means there are no women in there. So 3C0, no women, and 6C3, 3 men out of 6. Okay, what is that equal to? That is 3C0 is 1, 6C3 is 6 factorial divided by 3 factorial times 3 factorial, which is 6 times 5 times 4 divided by 3 times 2. 3 times 2 is 6. یہ 6 کو کینسل کر دیں گے. 5 times 4 is 20. تو this is the possible number of ways کہ کوئی بھی woman select نہیں ہوگی. This is the total number of ways. تو obviously اگر total number of ways میں سے ہم وہ سارے possibilities نکال لیں گے کہ جس میں کوئی بھی عورت شریک نہیں ہوئی, تو ہمارے پاس جو باقی possibilities بچ جائیں گی اس میں ہوگا کہ at least one تو شامل ہوئی. تو at least one woman, at least one woman is equal to 84 minus 20, which is 64. تو سیم آنسر ہمارا اس طریقے سے بھی آ گیا جیسے کہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی ہمارا یہی سیم آنسر آیا تھا 64 کا. تو اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ ایک پرابلم تھی, اس کو ہم نے 2 ڈفرنٹ طریقوں سے کیسے کیا. تو یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وچ ایور میتھڈ یو پریفر. لیکن اس میں لاجک اگر آپ استعمال کریں تو اس میں تو صرف there were only 3 women here. لیکن what if there are 5, ٹوٹل ہم نے جو لوگ نکالنے ہیں وہ ہیں 20 آؤٹ آف بہت سارے لوگوں سے.
تو اس میں ہم سارے کیسز تو نہیں بنا سکتے نا, آؤٹ آف 20 وومن دیر از ایٹ لیسٹ 1 وومن, تو ہم نکالیں گے 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5 اور 6 گو آل دا وے ٹو 20. تو اس قسم کے سینیریوز میں اٹ از بیٹر کہ آپ ٹوٹل نکال لیں اور اس میں سے جو چھوٹا والا پاسبلٹی ہے اس کی کمبینیشن نکال لیں اور اس میں سے سلیکٹ کریں تو آپ کو پورا آ جائے گا اس کا. اچھا, اب یہ ہم نے مختلف قسم کے سینیریوز دیکھے تھے جس میں ہم نے پرمیوٹیشنز اور کمبینیشنز کی ریویژن کی. تو آئی ہوپ کہ اٹ از ناؤ یو بیکمنگ مور فیملیئر ود اٹ کہ ان کو کیسے استعمال کرنا ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ یو کنٹینیو ٹو پریکٹس, دا مور یو پریکٹس دا بیٹر یو ول گیٹ. نیکسٹ ٹاپک جس کو ہم ریویو کریں گے وہ ہے بائنومیل تھیورم. یہ شارٹ سا ٹاپک تھا, اس میں ہم نے ایکسپینشن کرنی ہے x پلس وائی ٹو دا پاور n. سو اف یو ریمبر جو بائنومیل تھیورم کی اسٹیٹمنٹ تھی اس کے 2 پارٹس تھے. پہلا تو انہوں نے فارمولا ہم کو بتا دیا کہ واٹ از x پلس وائی ٹو دا پاور n ویئر n از اینی نیچرل نمبر. سو اس کا ہم نے دکھا تھا nc0 xn پلس nc1 xn مائنس 1 ٹائمز y اینڈ سو آن. تو اس کا جو فارمولا ہے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں, اس کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اسٹارٹ ہوتا ہے nc0 سے, کہ اس کے کوفیشنز آر گیون بائی nc0 یا nck یا ncr وٹ ایور آپ کا نمبر ہے. تو پہلا کوفیشن ہے nc0, n represents the power of the polynomial that we are expanding or the power of the binomial. اس کے نیچے جو نمبر ہے r, that represents the power of y, جو دوسری ٹرم ہے بائنومیل کی اس کی ریپرزینٹ کر رہا ہے پاور, اور اس کے اوپر x ٹو دا پاور n مائنس r ہے, that represents the power of x. تو اگر آپ نے دیکھنا ہے اس کی ایک جنرل ٹرم بائنومیل تھیورم کی تو that will be x n c k, x to the power n minus k and y to the power k. یہ جنرل ٹرم ہے, اس کا مطلب ہے دس از دی kth ٹرم آف دا بائنومیل. فرسٹ ٹرم میں آپ کا کیا ہے, اور آپ اسٹارٹ ہوتے ہیں جو پہلی ٹرم ہے اس کی میکسیمم پاور لیتے ہیں, x ٹو دا پاور n سے آپ اسٹارٹ کریں گے, اور گریجولی x کی پاورز کم ہوتی جائیں گی اور y کی بڑھنا شروع ہو جائیں گی. دوسری ٹرم میں y کی پاور بڑھ جائے گی, x کی کم ہو جائے گی n مائنس 1 اینڈ سو آن. تو جو کوفیشنٹ ہے اس کا جو نیچے نمبر ہے r یا k وٹ ایور سمبل آپ یوز کر رہے ہیں, دیٹ ریپرزینٹس دا پاور آف y, اور بیسکلی پھر دین n مائنس r ول بی دا پاور آف x. یہ آپ کو چیز یاد رکھنی ہے. تو اس کے ڈفرینٹ سینیریوز ہیں, اس کا ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. پہلے ایگزامپل میں ہم کو پتا کرنا ہے کہ وی نیڈ ٹو فائنڈ دا ویلو آف دا کوفیشنٹ آف x اسکوئر in the expansion of this expression x over 2 plus 2 over x to the power 6. اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے. اب اس میں ایک تو آپ کے پاس چوائس یہ ہے کہ آپ پورا بائنومیل تھیورم لگائیں اور پوری 6 کی 6 اس کی ساری ٹرمز جو ہیں 7 کی 7 ٹرمز وہ لکھ لیں آپ, اور پھر اس میں سے آپ دیکھ لیں کہ ایکس اسکوئر کی کون سی ٹرم آ رہی ہے. ایک تو یہ پاسبلٹی ہے, لیکن دوسری پاسبلٹی ہے کہ اگر آپ کو انہوں نے صرف کوفیشنٹ پتا کرنا ہے اس ٹرم کا جہاں پہ ایکس اسکوئر آ رہا ہے, تو اگر آپ ان کی فارم کو دیکھیں تو جو پہلی ٹرم ہے دیٹ از x اوور 2 اور دوسری ٹرم ہے 2 اوور x. تو obviously دونوں ٹرمز ملٹیپلائی ہوں گی, ٹھیک ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو کیپٹل X لکھ لیں اور اس کو کیپٹل Y لکھ لیں. تو آپ کو بیسکلی ایکسپینڈ کرنا ہے کیپٹل X پلس کیپٹل Y ریز ٹو دا پاور 6. اب وہ آپ کو ایکس سے ایکسپینڈ کرنا ہے کہ ایکس اسکوئر کب آئے گا. ایکس اسکوئر اس وقت آئے گا جب یہاں پہ پاور 4 ہوگی اس ایکس کی اور اس ایکس کی پاور 2 ہوگی, کیونکہ جب ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو کوئی بھی ٹرم اس کی کیسے آ رہی ہے, اس کی ٹرمز آ رہی ہیں جنرل ٹرم از n c r x ٹو دا پاور n مائنس r y ٹو دا پاور r, اور r یہاں پہ n ہمارا 6 ہے, سو یہ آپ کا آ گیا 6 CR x to the power 6 minus r and y to the power r. تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں x اور y ٹرم کو, which is where x is this, y is this. y میں جب ان دونوں کو ہم ملٹیپلائی کریں گے تو x کی پاور 2 کب ہوگی, جب اس کی پاور 4 ہوگی اور اس کی پاور 2 ہوگی, کیونکہ 4 divided by 2 is 2. Power x to the power 4 divided by x to the power 2 is equal to 2.
تو اب یہ کون سی ٹرم آئے گی کہ اس کی پاور ہونی چاہیے 2, یعنی کہ r must be 2. So we are looking for the term 6c2 x to the power 4 y to the power 2. اب ان کی ویلیوز آپ ڈال دیں. 6c2 x to the power 4 y to the power 4. 6c2 x is what? X is small x over 2. So small x over 2 کی power 4 times y is 2 over small x. 2 over x کی power. اب اس کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے. 6c2 is 6 factorial over 2 factorial times 4 factorial. X to the power 4 over 2 to the power 4 is x to the power 4 divided by 2 to the power 4 is 2 times 2 is 4, 8, 16 times 2 to the power 2 is 4 divided by x to the power 2 is x squared. تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ سب سے پہلی چیز تو نوٹ کی x to the power 4 over x square ہمارا x square آ گیا. اب باقی چیز کو آپ نے سمپلیفائی کرنا ہے, ان نمبرز نکالنے. 6 factorial 6 times 5 is 30. 30 over 2 is 15. 4 factorial cancel ہو گیا. Times 1 over 16. Right? Times 4. اور آپ کے پاس بچ گیا x4 over x2 is x squared. اس کو آپ نے نکالنا ہے تو 4 جاتا ہے 16 میں 4 times. So that becomes 15 over 4 x squared. تو ہم نے x squared کا کوفیشنٹ نکال لیا 15 over 4. تو اس ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ انسٹیڈ آف اپلائنگ دا ہول بائنومیل تھیورم اینڈ ایکسپینڈنگ دا ہول تھنگ, وی ریزن آؤٹ کہ اس کی ایکس اسکوائر ٹرم کون سی ٹرم ہوگی, اور صرف اس ٹرم پہ ہم نے فوکس کر کے اس کا کوفیشنٹ نکال لیا. وی ول کنٹینیو ود دس بائنومیل تھیورم. اس کے ہم ایک دو ایگزامپلس اور دیکھیں گے, اس کے بعد کوآرڈینیٹ جیومیٹری کی طرف جائیں گے. بٹ وی ول کنکلوڈ today's lesson here, and we'll next time inshallah talk about continue to talk about the binomial theorem.